اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمان جو اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تم چاہے اپنی بات اعلانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا، اس کو اٹھا لو اور دوڑو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی۔ اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور پر۔ یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اچھا، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، اور یاد کرو
ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی تو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازے کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ۔ اور اب ان سب مراحل سے گزر کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ یا دہانی حاصل کرے یا میرے عطاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں۔ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کر دیں۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا، موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا، شامت کے مارو،
اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پا لے گا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ۔